بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دنیا کی حقیقت اور اس کی حقارت کو، قلت کو بیان کیا گیا کہ یہ دنیا کی عارضی، وقتی اور فانی نفع کی چیزیں ہیں. اصل خزانہ، اصل جوہر، اصل متاع وہ ہے باقیات الصالحات، ایمان خالص اور اعمال صالحہ. یہ آخرت کی پونجی ہے، آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. یہ دونوں رخ قرآن کریم اپنے ماننے اور سمجھنے والوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش اور فکر کرے کہ دنیا کی چیزیں دنیا کی زندگی تک محدود ہیں. اصل جو ساتھ جانے والی، کام آنے والی دولت ہے، ایمان اور اللہ کی خالص عبادت، طاعت و فرما برداری، اس میں انسان پوری دل جمی کے ساتھ دنیا کی زندگی میں محنت کر سکے. یہ دونوں رخ بیان کرنے کے بعد آج کے سبق کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، اس کے بعض احوال، عجائبات اور انقلابات کو بیان فرمایا. جس دن انسان اللہ کی عدالت میں پہنچے گا تو دنیا کا عہدہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، دنیا کی مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہوگی. صرف اس کے پاس ہوگا تو وہ ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال ہوں گے. اور وہ قیامت کا دن اور اس میں انقلابات، یہ کوئی خواب، قصہ کہانی اور افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ایک نہ ایک دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کرنے والے ہیں. قرآن کریم کو پہلے بھی کہا کرتا ہوں، دیکھا جائے اور اس میں غور کیا جائے تو دو چیزوں کو قرآن نے لا ریب قرار دیا.
کتنی چیزوں کو؟ ایک قرآن کریم نے اپنے آپ کو لا ریب کہا، ذالک الکتاب، پڑھ لو، لا ریب فیہ، یہ لا ریب کلام ہے، اس میں کوئی ریب، شک اور تردد نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم نے آخرت، قیامت کے دن کو لا ریب کہا، اور کئی جگہوں پر کہا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کا آنا، اس دن کا برحق ہونا، اللہ کی عدالت کا لگنا، جزا و سزا کا دن آنکھوں سے دیکھنا، فرمایا یہ سب چیزیں اسی طرح لا ریب اور لا شک یقینی ہیں جس طرح قرآن لا ریب کلام ہے۔ جس طرح اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے برحق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو ایک جملے میں بڑا عجیب سبق دیا، فرمایا تم اہل ایمان ہو، قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، لیکن قیامت پر صرف ایمان کافی نہیں، یقین رکھنا ہوگا۔ اس جملے کو سمجھو، صرف ایمان بالآخرہ کافی نہیں، آخرت پر کیا رکھنا ہوگا؟ یقین رکھنا ہوگا۔ اس لیے اہل ایمان کی صفات کو جہاں بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے، وہاں ان کی صفت صرف ایمان بالآخرہ ذکر نہیں کرتا، یقین بالآخرہ ذکر کرتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آخرت برحق ہے، اس دن کے انقلابات برحق ہیں، اس کو ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے آخرت کے ساتھ۔ اور یقین اس سے اگلا درجہ ہے، اس کو برحق مان کر دل میں اس کا استحضار کر کے پھر اس کے لیے تیاری کرنا، فکر مند رہنا اور اس دن کی کامیابی کی کوشش کرنا، یہ ہے ایمان یقین بالآخرہ۔ پہلے پارے میں پڑھتے ہو نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یؤمنون نہیں ہے، یوقنون۔ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے کہ وہ آخرت پر صرف ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی فکر اور تیاری کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے یقین آخرت کے ساتھ۔ اصل زندگی وہی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی، آباد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، لا محدود لا متناہی۔ اور جب وہ زندگی دائمی اور ہمیشہ کی ابدی ہے تو اس دن کا دکھ بھی ابدی ہوگا، سکھ بھی ابدی ہوگا، اس دن کی خوشی بھی حقیقی خوشی ہوگی، اس دن کا غم بھی حقیقی غم ہوگا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے تو یہاں کا سب کچھ بھی عارضی ہے، وہ زندگی دائمی ہوگی تو وہاں کی ہر چیز بھی دائمی ہوگی۔ کوئی جنت میں ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی جہنم میں کافر مشرک منافق ظالم ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں وہ اہل ایمان جنہیں تطہیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں بعد میں جب گناہوں کا ازالہ اور تدارک ہو جائے گا تو جنت میں لایا جائے گا، تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اصل کامیابی اور اصل ناکامی وہ آخرت کی ہے۔ قرآن کریم نے جملہ دیا نا چوتھے پارہ میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جو کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ کامیاب تو یہ ہے۔ اللہ کے عذابوں سے بچا لیا گیا، نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز کامیاب تو بس یہی ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ، اے ہمارے رب، ربنا اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ، جس کو کل قیامت کے دن آپ نے دوزخ کی آگ میں جھونک دیا، ڈال دیا،
اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو فرمایا فقد اخزیتا، پس وہ ذلیل و رسوا ہو گیا کہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اصل ناکامی بھی آخرت کی ہے۔ اس آخرت کے دن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، دیکھیے اللہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، الْأَرْضَ، زمین کو، بارزتن، بالکل چٹیل میدان، صفن صفا ہو جائے گی، بارزتن، اس کا اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، نشیب و فراز، سب کچھ ختم کر کے اسے برابر چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اللہ، پہاڑ جو اتنے وزنی اور مضبوط ہیں، ہم پہاڑوں کی مضبوطی کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، نفخ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس سے جو زندہ ہوں گے مر جائیں گے، کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس دن نسیر الجبال، پہاڑ ہم چلائیں گے، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر یہ گر جائیں گے، پھر ہوا میں روئی کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے منتشر نظر آئیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور اے انسان سننے والے مخاطب، تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اور مشاہدہ کرے گا، الارض، زمین کو، بارزتن، اس کے اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، یہ سب اللہ ختم کر کے اسے برابر کر دے گا۔ بارزتن، کھلا اور چٹیل میدان، یہ زمین کو بنا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ، اللہ، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے، حشرنا، حشر نشر اسی سے ہے، وَحَشَرْنَا، اور ہم جمع کریں گے، ہم، ان سب کو، ہم، ان سب کو، نبی اور ان کی امتوں کو، مرد و عورت کو، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، پوری انسانیت کو جمع کریں گے۔ کس انداز میں؟ فَلَمْ نُغَادِرْ، پس نہیں ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک کو بھی، کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا، کوئی اللہ کی عدالت میں بچ آنے سے بچ نہیں سکے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فرمایا اس حال میں ہم ان سب کو جمع کریں گے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے احدًا، کسی ایک کو بھی۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفاً، قطار باندھے ہوئے، صفاً، ادباً، احتراماً، تعظیماً، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، جس طرح بلا تشبیہ کوئی بڑے افسر کے سامنے جا کر کے پیش ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے کھڑا ہوتا ہے، کپڑوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اس عدالت کی کوئی خلاف ورزی اور بے احترامی نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا ہوش و حواس سے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، ان کی حیثیت کیا، نسبت کیا، وہاں تو خلاق کے عالم کی عدالت ہوگی۔ فرمایا اس کی عدالت میں انسان آئیں گے، جنات آئیں گے، ملائکہ فرشتے آئیں گے، سب کو پیش کیا جائے گا، علی ربی کا، اپنے رب کے سامنے، صفاً، کیسے؟ صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ ذرا آخری پارے میں آئیے، آخری پارہ سورۃ التکویر، صفحہ 935۔ اللہ،
935 مل گیا جی. شروع سے سورۃ التکویر، یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن کو ابھی دنیا میں رہتے ہوئے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس سورت کو پڑھ لے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ اس کا پورا نقشہ بیان کرتی ہے سورت. دیکھیے، اذا الشمس کوورت، اذا جب، الشمس کرو مانا سورج، کوورت لپیٹ لیا جائے. کور، کور کسے کہتے ہو؟ جو لپیٹا ہوا ہو. کوورت سورج جو اپنی آن بان کے ساتھ کھڑا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو سورج کھڑا ہے، روئے زمین کو اپنی روشنی کے ساتھ منور کر رہا ہے. اور جب گرمیوں کے سیزن اور موسم میں اس کی حرارت اور تپش تیز ہوتی ہے تو چھاؤں میں بھی سکون نہیں آیا کرتا. فرمایا اسی سورج پہ یوں زوال آئے گا، یوں فنا اسی سورج پہ آئے گی کہ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے. آگے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب، النجوم ستارے، النجوم جمع نجم کی ستارہ، جب ستارے اللہ کریم فرماتے ہیں قادرت بے نور ہو جائیں، قادرت ان سے روشنی چھین لی جائے. وگرنہ اندھیری تاریک رات میں دیکھو کیسے جگمگا رہے ہوتے ہیں کہ رات کو یہ اپنے ذریعے زینت اور حسن دے رہے ہوتے ہیں کہ رات کا راہی اور مسافر انہی کی روشنی کے ذریعے اپنے راستے کا تعین کرتا ہے، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا، نفخہ اولا پہلی مرتبہ اسرافیل اس سور میں آواز دیں گے، پھونک ماریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ لفظ کیا ہے؟ قادرت. توجہ کرو، ایک جملہ دیتا چلو. لفظ کیا ہے؟ قادرت. ایک لفظ اسی سے ملتا جلتا ہم بھی استعمال کرتے ہیں، دلوں کی قدورت. دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ قدورت. لفظ سنتے رہتے ہو نا، کیا معنی؟ دوسرے کے حق میں نفرت، بغض. یہ کیا ہوتی ہے؟ دل کی قدورت. تو قدورت کا معنی اذا النجوم انقدرت، جب ستارے کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. ستاروں سے ان کا نور اور روشنی چھین لی جائے گی. جس دل میں قدورت آتی ہے اس دل سے بھی نورانیت کو چھین لیا جاتا ہے. سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجبال کرو مانا آسان ہے، پہاڑ، سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھرنے لگے، اڑنے لگے. وَإِذَا اور جب، الْعِشَارُ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، عُطِّلَتْ یوں چھوڑ دی جائیں. کیا معنی؟ اہل عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال اور دولت اور چیز وہ اونٹنیاں ہیں، اور ان اونٹنیوں میں بھی وہ اونٹنیاں جو حاملہ ہوں 10 ماہ کو ان کا حمل پہنچ جائے کہ اب بچہ جننے والی ہیں، وہ ان کے ہاں سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. اللہ نے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب ایسی قیمتی چیز، لوگوں کی قیمتی متاع، لوگوں کی جمع کی ہوئے خزانے، لوگوں کی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں اور سواریاں، باغات اور محلات
उत्तिलत, यूं छोड़कर भाग पड़ेंगे जैसे इनका मालिक दुनिया में कोई है ही कोई ना। उत्तिलत, वो बेयारो मददगार होंगे, कोई उनको संभालने वाला नहीं होगा। यानी दुनिया से इंसान बेरगबत हो जाएगा, अपने मालो दौलत से मुंह मोड़ लेगा और नफ्सा नफ्सी की कैफियत में होगा। व इज़ल वुहूश हुशिरत, व इज़ा, और जब अल वुहूश, वाशी जानवर, जंगल के दरिंदे चीर फाड़ कर खा जाने वाले, हुशिरत, जमा किए जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जैसे अचानक कोई हादसा होता है, खौफनाक वाकया पेश आता है, खौफनाक आवाज होती है, तो कोई एक दूसरे की दुश्मनी और दावत का लिहाज किए बगैर सब क्या हो जाते हैं, जमा और इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत के दिन का वो हादसा जिससे बढ़कर कायनात में कोई हादसा नहीं है, जब वो क़यामत के दिन का क़याम और उनका अहवाल शुरू होंगे, तो ये जंगल के दरिंदे और भेड़िए, वाशी जानवर जो इंसानों को और दीगर जानवरों को चीर फाड़ कर खा जाने वाले थे, ये इंसानों की बस्तियों में आकर दीगर जानवरों के करीब आकर खड़े हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। न उनसे कोई भागेगा, न वो किसी को नुकसान देंगे, इसलिए कि अपने आप में वो गर्क होंगे। व इज़ल बिहार सुज्जिरत, व इज़ा, और जब अल बिहार, दरिया समंदर, सुज्जिरत, सुज्जिरत भड़का दिए जाएंगे, सुज्जिरत चला दिए जाएंगे कि उनकी वो पानी उड़कर वो गुबार बन जाएंगे और वो आसमान के करीब जा करके वो अपनी हालत में गर्दिश करते हुए एक धुएं की शक्ल बन जाएंगे। फरमाया व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, ये नफ़ख़े सानिया का हाल, नफ़ख़े सानिया दूसरी मर्तबा, उससे क्या होगा, मुर्दे जिंदा होकर जी उठेंगे। मुर्दों के जी उठने का ये दिन होगा, किसका, मुर्दों का। पहले तो मुर्दे मानने होंगे, फिर उनका जिंदा होकर उठना मानना होगा। फरमाया व इज़ा, और जब अन्नुफूसु, नुफूस ज़ुव्विजत जोड़े जाएंगे, क्या माना, जब रूहों को उनके जिस्मों के साथ जोड़ दिया जाएगा, रूहें अपने अपने जिस्मों में आएंगी, जिस्म जिंदा होकर के कब्रों से उठ खड़े होंगे। ये नफ़ख़े सानिया क़यामत का दिन होगा। फिर अल्लाह की अदालत में जाना होगा, वहां अल्लाह की अदालत में कई केस दायर किए जाएंगे, मुकदमे पेश किए जाएंगे। उनमें से एक ये भी होगा व इज़ा, और जब अल मौऊदा, जिंदा दफन की हुई लड़की से सुइलत, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। कौन सा सवाल, के भी अय्ये ज़ंबिन, किस गुनाह की पादाश में, किस जुर्म की वजह से कुतिलत, कत्ल कर दी गई। सुनते रहते हो, अहले अरब जिंदा बच्चियों को क्या करते थे, दरगोर करते थे। अल्लाह उन कातिलीन से नहीं पूछेगा, मकतूला, कत्ल की गई लड़की से पूछेगा। क्यों? अल्लाह को कातिल पे इतना गजब और गुस्सा होगा, अल्लाह उससे बात करना भी गवारा नहीं करेगा। नुक्ता समझाए कि नहीं समझा? पूछना तो कातिल से चाहिए, तूने क्यों कत्ल किया इसे, लेकिन उससे पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा उस जिंदा दफन की जाने वाली की हुई लड़की से, बच्ची से, भी अय्ये ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह के, किस जुर्म की पादाश में कुतिलत, कत्ल कर दी गई। व इज़ा सुहुफ नुशिरत, व इज़ा, और जब अस्सुहुफ, सहीफे नामे आमाल, नुशिरत, जाहिर कर दिए जाएंगे। हर एक को अपना अपना नामे आमाल उसके हाथों में थमा दिया जाएगा। व इज़ा समा, करो माना, और जब आसमान कुशितत, खोल दिए जाएं, कुशितत, खोल दिए जाएं, लेकिन इसका असल माना होता है जब आसमान की खाल को खींच लिया जाएगा। आसमान की खाल
को खींच लिया जाएगा कुशितत, तो फिर क्या नतीजा होगा? यहाँ दुनिया में खड़े होकर के देखते हो तो आसमान दुनिया तक वो हमारी निगाहें गर्दिश करती हैं, लेकिन जब आसमान की खाल को खींच लिया जाएगा, इसे खोल दिया जाएगा, फिर आसमान के ऊपर क्या कायनात है वो भी नजर आने लग जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल जहीम, और जब अल जहीम जहन्नम को, दोज़ख को, सुइरत खूब दहका और भड़का दिया जाएगा कि उसकी शिद्दत में सख्ती आ जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल जन्नतु उज़लिफत, सुभान अल्लाह। जहन्नम की दहक का जिक्र किया, उसकी सख्ती और शिद्दत का जिक्र किया, तो अल्लाह की रहमत को तरसाया। कहीं मानने वाले ये क़यामत का मंजर पढ़कर, सुनकर, समझकर, जहन्नम के देखते अजाब के तज़किरे सुनकर घबराई ना जाए। साथ ही जुमला दिया तुम्हें फिक्र नहीं करनी, वइज़ल जन्नतु उज़लिफत, सुभान अल्लाह। वइज़ा, और जब अल जन्नतु, जन्नत, उज़लिफत, करीब कर दी जाए, सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन ने अजीब जुमला जिक्र किया, फरमाया कल क़यामत के मैदान में जो अहले जन्नत जन्नत के काबिल होंगे, तो जब वो मैदान माशर में अभी खड़े हैं तो अल्लाह करीम कैसे अर्ज करेगी जन्नत, या अल्लाह ये तो मेरे मेहमान हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमा दे, अल्लाह रहम का मामला फरमा दे, अपने फजल का मामला फरमा दे। जन्नत अर्ज करेगी या अल्लाह ये तो मेरे मेहमान हैं, मेरे यहाँ इन्होंने आना है। अल्लाह करीम फरमाएंगे फिर क्या चाहती है, अपने वक्त पर आएंगे, या अल्लाह मैं मुश्ताक और मुंतजिर हूँ, जितना जल्द हो सके मेरे अंदर ये आए कि इनके आने से मैं जन्नत को भी जीनत और सुकून मिले, सुभान अल्लाह। तो जन्नत अज खुद अल्लाह के इज़्न से इनके इस्तिकबाल और एजाज के लिए आगे बढ़ेगी, और उज़लिफत इनके करीब हो जाएगी, इन्हें चलकर ना आना पड़े, मैं खुद जन्नत चलकर इनके पास आ जाती हूँ, सुभान अल्लाह। वइज़ल जन्नतु उज़लिफत, करीब तर कर दी जाएगी जन्नत। वो क्या होगा उस दिन? आलिमत, मालूम कर लेगा उस वक्त, आलिमत, जान लेगा उस वक्त, नफ्सुन, हर जान जान लेगी, हर मुतनफ़िस, हर इब्ने आदम इंसान वो जान लेगा, माँ क्या कुछ, माँ क्या कुछ अहज़रत लेकर के अल्लाह की अदालत में हाजिर हुआ है, क्या कुछ नेक या बुरे आमाल लेकर, ईमान लेकर या कुफ्र लेकर, क्या कुछ लेकर हाजिर हुआ। उस दिन सबके रिकॉर्ड और दफ्तर खुलेंगे तो हर जान जान लेगी। एक वर्क आगे आ जाइए, सफ़ा 936, सूरतुल इन्फितार। इज़्ज़ समाउन फतरत, इज़ा रोमाना, जब अस्समा, आसमान, इनफतरत, फट जाएगा, आसमान फट जाएगा, वइज़ल कवाकिबुन तसरत, वइज़ा, और जब अल कवाकिब, सितारे, इंतसरत, झड़ पड़े, गिर पड़े, बेनूर हो जाए, उन पे भी फना आ जाए। वइज़ल बिहार, और जब दरिया समंदर फुज्जिरत चलाए जाए, यानी उनका पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, उससे आग और उसके शोले भड़कने लगेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल कुबूर, अव्वल नफ़ख़े सानिया को जिक्र किया, नफ़ख़े ऊला को, अब नफ़ख़े सानिया। वइज़ा, और जब अल कुबूर, कब्रें बोसिरत, उखेड़ दी जाए, बोसिरत, उखेड़ दी जाए कब्रें, कि उनसे मुर्दे जिंदा हो करके निकलने और बाहर आना शुरू हो जाए। तो आलिमत, फिर जान लेगी, नफ्सुन, करो ना माना, हर जान, मा कद्दमत व अखरत, आगे जो कुछ भेजा, व अखरत, और जो कुछ पीछे छोड़ करके आया।
دنیا میں کیا کچھ چھوڑ کر کے آیا، وہ تو آج دنیا کا مال و متاع، عہدہ، اقتدار کچھ کام نہ آیا، آگے کیا کچھ بھیجا وہی اس کے کام آئے گا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے، کس آدمی نے، غرہ کا، تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے غلطی میں ڈال دیا، تجھے دور اور بدظن کر دیا، مایوس کر دیا، بربک الکریم، رب کریم سے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، مانگے سے بڑھا کے عطا کرتا ہے، نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے، اور گناہوں کو، خطاؤں کو دیکھتے ہوئے بھی روزی اور رزق کے دروازے اپنے بندوں پہ بند نہیں کرتا۔ الذی، وہ ذات، خالق کا، کرو نا مانو، یہ آیتیں تو پچھلے سبق میں گزری ہیں، جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک، پس برابر کیا تجھے، فعدلک، تجھے اعتدال پہ بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے جس صورت میں چاہا اسی میں تیری ترکیب اور ترتیب کر دی۔ اتنے احسانات اس رب العالمین کے، رب کریم کے، کیسے بھلا کر، غافل ہو کر اس کے ساتھ کفر کرتا پھرتا ہے، شرک کرتا پھرتا ہے، اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین، بدلے کو، یعنی بدلے کے دن کو، جزا اور بدلے کے دن کو تم جھٹلاتے ہو، اس دن پر تم ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان رکھتے ہو یقین نہیں کرتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، حالانکہ بے شک تم پر، لَحَافِظِينَ، اللہ نے محافظ مقرر کر دیے ہیں، کون ہیں؟ کرامن کاتبین، سبحان اللہ، کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہیں، نیک و بد ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے والے، درج کرنے والے۔ فرمایا یعلمون، وہ جانتے ہیں، یعلمون، وہ کرامن کاتبین جانتے ہیں، ما، جو کچھ اچھے یا برے، نیک و بد، تفعلون، تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، وہ جانتے ہیں اور اسے قلم بند کرتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، لفی نعیم، البتہ بیچ نعیم، نعمتوں کے ہوں گے، نعمتوں بھری جنت کے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک الفجار، الکفار، اللہ کے نافرمان اور باغی و مجرم بندے، لفی، البتہ بیچ ہوں گے، جہنم، جہنم کے، یصلونہا، کہ اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین، بدلے کے دن۔ کس دن؟ جس دن نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا، بروں کو ان کی بدی کا بدلہ ملے گا۔ اس دن یہ برے اور فجار، کفار، مشرکین، اہل بدعت، یہ اس دن ڈال دیے جائیں گے دوزخ میں۔ وما ہم عنہا بغائبین، وما ہم عنہا بغائبین، نہیں ہوں گے وہ اس جہنم سے کبھی بھی غائب ہونے اور نکلنے والے، اس سے کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ وما ادراکا، اس سے کبھی نجات نکلنے کا انہیں موقع، کہا تھا نا شروع میں، اس دن کا عذاب دائمی عذاب ہوگا، اس دن کی راحت بھی ہمیشہ کی راحت ہوگی، اس دن کا دکھ بھی ابدی ہوگا، سکھ بھی ابدی ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے فرمایا وما ادراک، تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک و شعور، تم کیا سمجھو، ما یوم الدین، وہ بدلے کا دن کیسا اور کون سا دن ہے۔ سنتے ہو چند اس کے احوال کو، اصل نقشہ تو کھلے گا جب آنکھوں سے دیکھو گے۔ سما، پھر سنو، ما ادراک، تم کیا جانو اور کیا سمجھ پاؤ، ما یوم الدین، اللہ،
وہ کیسا دن ہے بدلے کا جو دن ہے، اللہ کیسا ہے؟ فرمایا ایک جملہ اس پر سنو، یوما اس دن لا تملکو نہیں کوئی اختیار رکھے گا، نفس کوئی نفس نہیں اختیار رکھے گی، لنفس واسطے کسی جان کے، شیئن ذرا برابر بھی۔ یہ جملہ سمجھو تو قیامت کا دن کیسا دن ہوگا۔ ایک اہل باطل آج وہ ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کل قیامت کا دن تو وہ دن ہے جس دن اللہ سارے اختیارات 12 اماموں کے حوالے کر دے گا، یہ جو چاہیں گے سو کرتے پھریں گے، لہٰذا جنت جہنم کے فیصلے ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کائنات کے لوگوں، بعض وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کے احوال اور اختیار امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ محبوبم جسے چاہو جنت میں، جسے چاہو جہنم میں ڈال دو۔ کوئی کہتا ہے حضرت علی کے حوالے کر دیے جائیں گے، کوئی کہتا ہے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ فرمایا نہیں لوگوں، لا تملک نفس لنفس شیئا، لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا، نفس کوئی نفس، نبی ہو یا غیر نبی سب کو شامل ہے، کوئی متنفس بھی اختیار نہیں رکھے گا، لنفس واسطے کسی متنفس اور جان کے، خواہ اس کا ماننے والا ہو یا مخالف ہو، اپنا ہو یا قریبی ہو یا بعیدی ہو، اپنی اولاد میں سے ہو یا کوئی دور کا آدمی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، کوئی کسی کے متعلق لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا۔ کتنا اللہ کی پکڑ سے چھڑانے کا، جنت میں پہنچانے کا، جہنم میں ڈالنے کا۔ فرمایا نہیں یہ تو بڑے کام ہے، شیئن ذرا برابر بھی۔ کتنا؟ کوئی نبی اپنی امت کے بارے میں ذرا برابر بھی اختیار، شفاعت بالاذن برحق ہے، اس کی بحث جدا ہے، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن سب کا سب اختیار رب العالمین کے پاس ہوگا۔ کسی نبی ولی امام بزرگ جن فرشتہ کسی کائنات کی ہستی کے پاس کسی دوسرے کے متعلق شیئن لا تملکو شیئن ذرا برابر بھی اس کا ملک نہیں ہوگا، ملک نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والامر تمام امور، والامر الف لام جنس کا، تمام امور، تمام قیامت کے دن کے احوال اور معاملات، تمام اس دن کے اختیارات، یومئذ اس دن للہ خاص ہیں واسطے، خاص ہیں واسطے الامر تمام امور، کامیابی ناکامی کے، راحت و عذاب کے، ہر قسم کے امور یومئذ اس دن خاص ہیں للہ واسطے اللہ کے۔ ایک بار اور آگے الٹی ہے، صفحہ 939 سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا کیوں پھٹے گا؟ فرمایا سن لے گا اذن و حکم، لِرَبِّهَا اپنے رب کا تکوینی طور پر، تو پھٹ جائے گا ٹھیک اپنے وقت پر، وَحُقَّتْ اور اسی ہی کے لائق ہے، ہونا بھی یوں ہی چاہیے کہ اللہ کے امر کے سامنے آسمان جیسی بڑی مخلوق بھی وہ سرتابی نہیں کر سکتی، اللہ کے امر کے سامنے فوراً پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ اور زمین، اور جب زمین مدت کھینچ کر دراز اور لمبی کر دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی مدت، اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ اور القت الٹی کر دے گی، قے کر دے گی، انڈیل دے گی، سمجھ رہے ہیں؟ القت انڈیل دے گی، نکال پھینکے گی زمین، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے۔ کون سی چیز ہے؟ مردے
زندہ ہوں گے زمین انہیں یوں نکال پھینکے گی جیسے آدمی الٹی کرتا ہے تو اندر کی عرشیں باہر پھینک دیتا ہے، نکال پھینکے گی مردوں کو جب وہ زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ وَتَخَلَّتْ اور خالی پیٹ ہو جائے گی، مردے اس کے پیٹ میں دفن ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جب انہیں زندہ کرے گا القت یہ انہیں نکال پھینکے گی، وتخلت اور کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی اپنی مرضی اور منشا سے نہیں، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا اپنے رب کے اذن و حکم سے ایسا کرے گی، وحقت اور ہونا ہی یوں ہی چاہیے۔ یا ایھا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو قادح جہد مسلسل کے ساتھ، اور اس کے بعد الی ربی کا اپنے رب تک آن پہنچا، قدحن مشقتیں جھیلتے جھیلتے، خواہ وہ نیکی کی راہوں کی مشقتیں ہوں یا گناہ اور نافرمانی کی راہوں کی صعوبتیں ہوں، یہ تو اپنے مشغلے میں مشغول رہا، اچھا تھا یا برا، اور چلتا چلا آج آن پہنچا الی ربی کا اپنے رب تک، اپنے رب کے سامنے، فملاقی ہی پس اب تیری ملاقات ہوگی اس کی اپنے رب کے سامنے، اب نتیجہ صادر اور ظاہر ہوگا، یہ کامیاب ملاقات ہوتی ہے یا ناکام؟ اللہ ناکامیوں سے بچا۔ اللہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سبحان اللہ۔ بس بہرحال وہ شخص من جس کو اوتیا دیا گیا، اوتیا غور کرنا، دیا گیا، کتابہ اس کا نام اعمال کتابچہ، بیمینہ بولو دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیا جائے گا، یہ کامیابی کی سند ہوگی، یہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہوگی، یہ نجات پانے کا پروانہ ہوگا۔ فسوف پس ان قریب یحاسب حساب لیا جائے گا اس سے، حساب یسیرا حساب آسان، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، آسان آسان سوکھا سوکھا حساب، اس سے اللہ کریم لے لے گا۔ دائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال دیا جائے گا، یہ لیتے ہی وہاں سے فارغ ہو کر وَيَنْقَلِبُ لوٹے گا اور پلٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ طرف اپنے اہل و عیال کے، دوستوں اور یاروں کی طرف لوٹے گا، جاننے پہچاننے والوں کی طرف پلٹے گا، اور نام اعمال ہاتھ میں لے کر خوشی کے مارے مارے یہ دوڑتا ہوا آئے گا، مسرورا بڑا مسرور ہوگا، خوشحال ہوگا، خوشی خوشی، اور آ کر انہیں پڑھاتا ہوگا یہ دیکھو مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اللہ، اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا کتابہ اس کا نام اعمال، وراء ظہرہ، وراء پیچھے، وراء کا معنی پیچھے، ظہرہ اس کی پیٹھ کے، بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے۔ جملہ سنایا کرتا ہوں، اس کا بایاں ہاتھ اس کے پیٹ سے گزار کر پیٹھ کے پیچھے نکالا جائے گا، اور وہاں پیٹھ کے پیچھے اس کا نام اعمال، وہ ناکامی کا نشان، ذلت اور رسوائی کا سرٹیفکیٹ وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فسوف پس ان قریب، یدعو وہ پکارتا ہوگا، وہ پکارتا ہوگا، بلاتا ہوگا، کس چیز کو؟ سبورن موت کو، سبورن موت کو بلائے گا، آ موت مجھ پہ آ اور میں مر جاؤں تاکہ اس کے بعد کی مصیبتوں سے بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، مر جاؤں، اور دنیا سے جیسے میرا قصہ موت نے تمام کر دیا تھا، آج میدان محشر میں بھی مجھ پر موت آ جائے، میرا قصہ تمام کر دے، بعد کے عذابوں سے میں
بچ جاؤں، لیکن یہ اس کی بے مقصد اور عبث پکار اور آواز موت کو بلانا ہوگا، وہاں تو موت پر بھی موت آ جائے گی، موت کے آنے کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْلَا، اور وہ ڈالا جائے گا سعیرا، دوزخ میں، دیکھتی آگ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آج قیامت کے میدان میں تو یہ چیخے گا، چلائے گا، آہو بکا کرے گا، زاریاں کرے گا، موت کی تمنا اور آرزو کرے گا، لیکن یہ کون ہے؟ فرمایا انہو کانا فی اہلہ مسرورا، انہو کانا ماضی کا صیغہ، بے شک وہ تھا دنیا کی زندگی میں، کہاں؟ دنیا کی زندگی میں تھا، فی اہلہ، اپنے اہل و عیال میں، اپنے لو لشکر میں، اپنے دوستوں اور یاروں میں، مسرورا، دنیا کی رونقوں میں مست، دنیا کی رونقوں میں مشغول، مسرورا، دنیا کے اندر خوشحال تھا، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی کبھی پشیمان نہیں ہوا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے بھی کبھی اس کا ضمیر سے ملامت نہیں کیا کرتا تھا، مسرورا، دنیا میں نافرمانی، گناہ اور اللہ کے دین سے دور رہ کر کے بھی یہ خوش رہتا تھا، دنیا میں خوشیاں جو اس کے مقدر میں تھیں اس نے پوری کر لی، آج کے دن سوائے رونا اور چیخنا اس کے علاوہ اس سے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ انہو ظنا، بے شک اس نے کبھی ظنا، گمان اور خیال بھی نہیں کیا تھا، اللہ یعور، کہ مجھے لوٹنا بھی ہے اللہ کی عدالت میں اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کبھی اس کی طرف اس کا گمان اور خیال بھی نہیں گزرا تھا، بلا، کیوں نہیں، بلا، یہ لوٹنا تو یقینی تھا، کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک رب اس کا، کان بھی، ہے ساتھ اس کے، بصیرن، پورا پورا دیکھنے والا اور اس کے احوال کی خبریں رکھنے والا۔ ایک اور مقام دیکھو، آگے آ جاؤ، صفحہ 946، سورۃ الفجر 946، مل گیا جی؟ ہاں، سورۃ الفجر پیچھے سے آ رہی ہے، اس کا آپ دیکھیں آیت نمبر 21، صفحے کی دوسری سطر، شروع سے، چپ کرواؤ، شروع سے دوسری سطر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، مل گیا؟ کلا، ہرگز نہیں، اذا، جب، دکت الارض، دکت الارض، توڑ دیا جائے گا، الارض، زمین کو، دکن دکا، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، کما یلیق بشانہ، والملک، اور فرشتے اس کے سامنے، صفا صفا، فرشتے کیسے آئیں گے؟ قطار بئی قطار، قطار باندھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میدان معشر میں، وجیء یومئذ بجہنم، وجیء، اور لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، یومئذ، اس قیامت کے دن، بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، تو اس دن انسان میدان معشر میں کھڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، تو یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، یتذکر الانسان، سمجھ جائے گا انسان، اس دن دل کی آنکھیں کھلیں گی، دل سے بینا ہوگا، یتذکر الانسان، آنکھوں سے جنت کو، جہنم کو سامنے دیکھ کر، اللہ کی عدالت میں پہنچ کر، یتذکر
انسان کو سمجھ آئے گی، ہائے کاش میں نے کرنا کیا تھا اور کرتا کیا رہا۔ میں نے اللہ کریم نے دنیا کی زندگی دی، مہلت دی اور دنیا کی زندگی میں اسباب دیے، میں نے سب کچھ اس کو ضائع کر دیا، اپنے مقصد زندگی اور حیات کو بھی نہ سمجھا۔ لیکن آج قیامت کے دن جب اس دن کا مشاہدہ کرے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، تو یتذکر الانسان، انسان کو حقیقت سمجھ آ جائے گی، انسان کو اپنی تخلیق اور پیدائش کا مقصد سمجھ آئے گا۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، وَأَنَّا کہاں موقع ہے لہو واسطے اس کے الذکرہ سمجھنے کا۔ اب اسے سمجھ تو آئے گی، لیکن اب کا سمجھ آ جانا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، سوائے حسرت کے، ندامت کے، پچھتاوے کے، اس کے کچھ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں نصیحت پکڑنا اور ہوش سنبھالنا یہ اس کے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو دل ہی دل میں یہ سمجھ جائے گا، لیکن اس دن کا اسے سمجھنا اور ہوش کا ٹھکانے پہ آنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یقولو، اور زبان سے بھی کہے گا، اقرار کرے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش۔ مجرم قیامت کے دن ہائے ہائے ہی کرے گا، یا لیتنی، ہائے میری کم بختی، ہائے کاش، ہائے افسوس، قدمتو، میں نے پہلے سے بھیج دیا ہوتا، ایمان کی دولت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں پہلے سے وہ آخرت کا ذخیرہ میں نے بھیج دیا ہوتا، لحیاتی، واسطے اصل زندگی کے، لحیاتی، واسطے اصل زندگی، وہ کون سی ہے؟ یہ دنیا والی، آخرت والی۔ اس آخرت کی حیات اور اصل زندگی کے لیے کاش کہ میں نے کچھ ذخیرہ بھیج دیا ہوتا، پونجی آخرت کے لیے بھیج دی ہوتی۔ وہ کیسی ہے آخرت؟ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يعذب عذابہ احد، لا يعذب عذابہ احد، نہیں ہوگا کسی کا عذاب اللہ کے عذاب جیسا، اس کا عذاب سب سے بھاری اور سب سے زیادہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی پکڑ جکڑ جیسی کسی کی پکڑ، کسی کی گرفت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم اس دن پچھتائیں گے، حسرت، افسوس اور ندامت کا اظہار کریں گے، لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا کی زندگی کو با مقصد بنا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، جو لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر مطمئن ہو گئے، قرآن و سنت کے فیصلے پر مطمئن ہو گئے، انہیں دو وقت یہ خوشخبری اور بشارت فرشتے سنائیں گے، ایک موت کے وقت، ایک کل قیامت کے میدان میں۔ کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن جان، اللہ کے قرآن کے مسئلہ پر مطمئن ہو جانے والی، کیا کر؟ ارجعی، لوٹ، ارجعی الی ربی کی طرف، اپنے رب کے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس پہ راضی ہے اور وہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزہ آیا نا مرن دا، کہ روح نکلتے ہی فرشتے کہیں غم نہ کر، جا اپنے رب کی طرف جا، اس حال میں تو جا رہی ہے کہ تو رب پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے، اس کا اہل بنا دے۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، یہ پھر اللہ کے ہاں پہنچے گی، اللہ کے حضور حاضر ہوگی، تو اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فادخلی، کرو مانا، پس داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں۔ کیا مانا؟ تیرے سے پہلے بھی مطمئن روحیں اور جانیں
یہاں پہنچی ہوئی ہیں انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین بزرگان دین اہل ایمان کی، تو بھی انہی میں سے ہے، لہذا تو بھی انہی کی محفل میں شامل ہو جا، انہی کے مقام میں داخل ہو جا، انہی کی سنگت رل جا۔ فادخلی فی عبادی، یا اللہ ان کی محفل اور کچہری کہاں لگی ہے؟ فرمایا وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا کہاں؟ جنت میں داخل ہو جا۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے منظر کو بیان کیا۔ سبق پہ آئیے، صفحہ 476۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، آگے نا صفحے پہ، شروع سے چوتھی سطر۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یعنی قیامت کے دن، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم چلائیں گے کس کو؟ پہاڑوں کو، ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، ریزہ ریزہ ہو کر کے گر پڑیں گے، پھر روئی کی طرح وہ ہوا میں اڑتے اس کے ذرات نظر آئیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھے گا اے مخاطب سننے والے، الارض زمین کو، بارزتاً کہ بالکل برابر اور چٹیل میدان صفن صفا بن چکی ہوگی اس دن۔ وَحَشَرْنَهَا، اور ہم جمع کریں گے ہم ان سب کو، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے ان سب کو، کس حال میں اور کس انداز میں؟ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ پس نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی جو یہاں جمع ہونے سے بچ جائے، میری عدالت میں آنے سے کہیں چھپ جائے، میرے سامنے جواب دہ ہونے سے کہیں بھاگ جائے۔ اللہ کی عدالت میں سبھی کو جمع ہونا ہے، سبھی کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کس حال میں حاضر ہوں گے؟ وَعُرِضُوا، پہلی حالت، وَعُرِضُوا، اور حاضر کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفاً، قطار باندھ کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے تعظیم اور احترام کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہوں گے۔ حالت دوم، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لقد، البتہ تحقیق، جئتمونا، تم لائے جاؤ گے ہمارے پاس، ہمارے سامنے، کما، جیسا کہ خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، اول مرتن، پہلی مرتبہ۔ کل یہاں سے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا